بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ریڈیو پروڈکشن کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اظہر نیاز. شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، استاد ہیں میڈیا سائنسز کے، اور انچارج ہیں رفا FM 102.2 کے. اور یہ جو پروگرام ہے ریڈیو پروڈکشن، بیسیکلی اس میں ریڈیو کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ریڈیو کی تاریخ اور ہماری زندگیوں میں جو کردار ہے ریڈیو کا، اس پہ گفتگو ہوتی ہے. اس کے مختلف فنکشن ہیں، اس طرح کے موضوعات اس میں کور ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے کا آج یہ تیسرا پروگرام ہے. اور سر، سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. شکریہ، جزاک اللہ. پچھلے پروگرام میں سر گفتگو ہو رہی تھی جو مختلف کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں ریڈیو کی. جی بالکل. تو اس میں اگر میں سٹارٹ کروں، کچھ چیزیں تو آپ نے ڈسکس کر لی تھی کہ ایک جو کریکٹر ہے ریڈیو کا وہ پیرشبل ہے. یہ ریڈیو جو ہے اس کی نوعیت عارضی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے ہم نے کچھ پہلے گفتگو کی ہے کچھ موضوعات پہ، تو آج اس موضوع پہ جو میں چاہ رہا تھا بات کرنا وہ یہ ہے کہ عارضی سے مراد یہاں یہ ہے، جس طرح ایک ٹرانزٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرانزٹ بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں ہوتا ہے، اور اگر وہاں بیٹھے ہوئے آپ کا جہاز مس ہو جائے تو پھر آپ مس ہو جائیں، یا جیسے بھی کہیں جاتے ہیں تو ایک ٹرانزٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی جگہ پہ رکتے ہیں. تو اسی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹرانزٹ پیریڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے، یعنی عارضی سے، جس کی نشریات جب نشر ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کوئی بلیٹن اس کا مس کر دیتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو اگلے بلیٹن کا انتظار کرنا پڑے گا. وہ 1 گھنٹے بعد آتا ہے عام طور پر، تو آپ کو 1 گھنٹے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. تو ٹرائی ناٹ ٹو بی مسڈ، ہے نا، کہ آپ سے وہ نہ ہو، اس لیے اس کے لیے چکنا رہنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ ریڈیو ڈزنٹ اسپیک ٹوائس. ہاں بالکل صحیح بات ہے نا. تو ٹوائس کے لیے آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا. بالکل. یا اگر ویکلی پروگرام ہے تو اگلے ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، اس کو بڑا اچھا سمجھا جا سکتا ہے اخبار کے ساتھ. جی. مثال کے طور پر اخبار آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ اسے آپ پڑھ رہے ہیں، درمیان میں ہی اسے رکھیں اور آپ ٹوائلٹ چلے جائیں، دوران میں اسے رکھیں، آپ باہر لان میں، ہے نا، گلشن کی فضا جو ہے ہوا کھانے چلے جائیں، آرام سے گھومیں پھریں، پھر واپس آ جائیں، گھڑ سواری کریں، سوئمنگ کریں، کہیں اور گھومیں، ڈرائیو پہ چلے جائیں، دوبارہ اپنے کمرے میں آئیں، اخبار وہیں پڑھی ہوگی، اور چاہیں تو اسی سے آگے کنٹینیو کر لیں، دوبارہ اس کو کر لیں. تو اس طرح سے یہ ریڈیو میں یہ فیسلٹی جو ہے ایز سچ حاصل نہیں ہے. آپ کو وہاں ہی ہونا چاہیے جہاں ریڈیو موجود ہے، اس کے لیے آپ کو وہاں ہونا اب ضروری ہے آپ کا. تو اس لیے جو ہے اسے وہی آپ کی بات مجھے اچھی لگی کہ یہ دوبارہ 2 مرتبہ جو ہے وہ نہیں بات کرتا. جو پہلی مرتبہ کے جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، حرف مقرر نہیں ہوں میں، مقرر ارشاد نہیں ہے اس میں، مقرر ارشاد اس میں نہیں ہوتا. ایک طرح سے یہ جسے ہم 1 وے کمیونیکیشن کہتے ہیں وہ بھی ہے کہ ایک طرف سے بات کیے جا رہا ویری ریئر کہ آپ اسے انٹریکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا بلیٹن ہے، نیوز ہے، تو وہ چلی جاتی ہے، گانا بھی چلا جاتا ہے. اگر آپ ایون فرمائش بھی کریں تو وہ کہیں گے اچھا ٹائم ملے گا تو سنائیں گے، پھر دوسرے دن سنائیں گے یا تیسرے دن سنائیں گے. تو اس لیے اس کا ایک خوبی یا خامی، اور عموماً یہ والا وعدہ کبھی وفا نہیں ہوتا، پھر سنائیں گے کبھی، سنائیں گے. یہ تو بس ٹالنے والی بات ہوتی ہے. جی صحیح بات ہے. جی. اچھا سر، یہ اس کی اور خوبیوں پہ ہم بات کرتے ہیں. جی بتائیں. ایک اس کی کہ تقریباً یہ آپ کی ڈیمانڈ کے، ہاں آپ کی فرمائش کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، تو آن ڈیمانڈ بھی جو ہے اس کی اچھی خوبی ہے، یوں سمجھ لیں. ایک تو انٹرویو ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کی فرمائش یہ کبھی ہی ہے نا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ انٹریکٹ بات کر کے اینکر سے کہہ سکتے ہیں آپ کی فرمائش جس طرح ہوتا ہے دنیا بھر میں، ٹی وی پہ بھی اور ریڈیو پہ بھی ایسے پروگرام بہت ہی پاپولر کہے جاتے ہیں جو کہ جہاں آپ فرمائش کرتے ہیں اور آتا. مجھے یاد ہے بچپن کی بات ہے، 6ٹھی 7ویں 8ویں پڑھتا، سری لنکا جو ہے وہ آتا تھا ریڈیو سیلون سے جو ہے پروگرام. اس وقت سری لنکا کو سیلون کہا جاتا تھا. اردو پروگرام آتا تھا اور پاکستان میں بہت ہی معروف تھا. انڈیا پاکستان میں شاید وہ، لیکن اس کو کنٹرول انڈیا کرتا تھا. ہماری خبریں پڑھنے والی سریا شہاب بھی وہاں پروگرام کرتی تھیں اس پہ، ایران میں بھی کرتی تھیں. اور اس طرح سے وہ جو پروگرام اردو کے ایران سے یا سیلون سے آتے تھے
وہ بہت ہی پاپولر تھی، اور وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ آپ فرمائش کرتے تھے اور وہ اگلی مرتبہ فرمائشی جو نام ہوتے تھے وہ 15 منٹ تو نام چلتے تھے. صحیح ہے، تو بالکل. یہ آج جو گانا ہم سنانے والے ہیں اس کی فرمائش ہمیں ان لوگوں نے کی ہے. 15 منٹ تک ان لوگوں کے نام لیے جاتے تھے جو دنیا بھر سے فرمائش کیے جاتے ہیں. صحیح ہے نا، کہ پاکستان سے، کراچی سے یہ ہیں، لاہور سے یہ ہیں، دلی سے یہ ہیں، تہران سے یہ ہیں، دنیا بھر سے، اور لمبی، اور لوگ بڑے مزے سے نام سنتے تھے اپنے نام کے انتظار کے لیے بھی، اور دوسروں کو یار دیکھو تہران سے بھی کسی نے فرمائش کی ہے، دلی سے بھی کسی نے کی ہے، کراچی سے بھی کی ہے. 15 منٹ تک لوگ بڑی دلچسپی سے، ایک ہی میڈیم تھا اور تھا کچھ نہیں، تو ہم جو اپنا نام سننے کے لیے 15 منٹ تک انتظار کیا جاتا ہے کہ یار یہ گانا کون سا ہے، کس کی فرمائش ہے، پھر وہ گانا لگایا جاتا تھا اور پھر جو لوگ انجوائے کرتے. تو یہ آج بھی جب کہ نام اتنے زیادہ نہیں نشر ہوتے، ہم کرتے ہیں، ہم نام اس لیے تو نہیں کرتے کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن بعض اوقات کہ انہوں نے پسند کیا ہے، انہوں نے ناپسند کیا ہے، انہوں نے یہ نعت سننے کی فرمائش کی ہے، انہوں نے یہ حمد سننے کی فرمائش کی ہے، تو ہم اس کو کوشش کر کے. تو لوگ اچھا فیس بک کے اوپر بھی ہمارے بہت سارے جو سامعین ہیں FM 102.2 کے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ میرا نام اپنے ریڈیو پر لیں گے تو، ہے نا. تو پھر آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی فلاں صاحب نے فیس بک پہ آپ سے کہا ہے کہ بھٹی صاحب میرا نام لیں، تو آپ ذرا سا یہ نام ان کا لے دیجیے گا، شکریہ ادا کیجیے گا کہ آپ ہمارے اچھے لسنر ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے دنیا بھر میں جو فرمائشی پروگراموں کے آن ڈیمانڈ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے. اچھا آج جب انٹرنیٹ آ گیا ہے تو اس کی رینج بھی بڑھ گئی ہے کہ آپ دنیا بھر میں، جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی کہ اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی ہیں، بیلجیم سے آپ نے کہا ہمیں آتا ہے، فجی سے آتی ہیں، تو اس وقت اس کی رینج بڑھ گئی ہے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ فیس بک پہ ہمیں میسج کر دیتے ہیں، ہمیں یوٹیوب پہ میسج آ جاتا ہے، ویسے ان باکس کر دیتے ہیں، میسنجر پہ آ جاتی ہیں چیزیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک یہ بھی ہو گیا کہ ہم یا جتنے بھی ریڈیو اسٹیشن ہیں ان کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے، تو ویب سائٹ کے اوپر وہ پروگرام ڈال دیتے ہیں، ہے نا. چینل آ گئے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر اس کے چینل آ جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر پروگرام پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے وہاں جا کر بھی آپ اپنی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. سم ٹائم جیسے یوٹیوب ہے تو وہاں ڈاؤن لوڈ کی آپشن بھی موجود ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی پروگرام پسند آ گیا ہے تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی آپ کا فلاں پروگرام، تو ہم انہیں مہیا بھی کر دیتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی سمجھے کہ وہ ہے، اگر ریسیٹیشن ہے کہ وہ ہمیں چاہیے لے جائیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی USB لے کر آ جائیے اور ہم جو ہیں آپ کو فراہم کر دیں. شروع میں تو اتنا پاپولر تھا ہاں جی کہ روزانہ ہی ہمیں لوگ آتے تھے ریکارڈنگز لے کے، اور وہ بعد کو تو ہم اس کو سٹینڈ پہ ہی رکھتے تھے، اس کی CD بنا کے واجد صاحب کہ یار ایک CD بنا کے رکھ لیتے ہیں، لوگ آتے ہیں تو ہم یہ قرآن پاک کا جو ترجمہ اردو کے ساتھ خاص طور پر اس کی بہت ڈیمانڈ رہتی تھی. تو اس طرح سے یہ جو آپ کی فرمائش ہے مطلب یہ انٹریکٹیو اس کا ایک ہونا ہے اس کا جو ہے. اچھا اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی پیغامات کی بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہوئی ہے، خاص طور پہ فیس بک پہ اسی وقت سوال آ جاتا ہے، وہیں پہ انٹرٹین ہو جاتا ہے. لیکن شروع کے اوقات میں لوگ خط یوز کرتے تھے، ایک ہی میڈیم تھا اس کا. میں آپ کو بتاؤں، میں ٹیلی ویژن میں تھا، ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں بھی رہا. وہاں کوئی پروگرام یا خاص طور پر ڈرامہ جب نشر ہوتا تھا، یا آپ کی فرمائش کے جو پروگرام ہوتے ہیں آن ڈیمانڈ جیسے ہم کہتے ہیں، بوریوں بھرے ہوئے خط ہوتے تھے، بوریوں میں، مطلب باقاعدہ ایک نائب قاصد انہیں کہتے تھے، اٹینڈنٹ جو ہوتا ہے، تو وہ نائب قاصد صاحب کے ذمہ تھا کہ وہ جو سارے خط ہوتے تھے وہ تو پہلے وہ بوری رکھی ہوتی تھی، وہ رکھتا رہتا سارا، تو جب ہفتے بعد اس کو نکال کے اس کی چھانٹی کرتا تھا، سیدھے مطلب کہ لفافہ اور ترتیب لگا کے ایک دوسرے کے اوپر اس کو رکھ کے تو وہ پروڈیوسر کو پیش کرتا کہ جی یہ ہے اور یہ بوری بھری ہوئی ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے چھانٹی کرتا ہے کہ یار اچھا یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی، پھر نکال لیا، پھر رکھ لیا، کوئی رکھ لیے، کچھ چھوڑ دیے، پھر اس میں سے نکال کے اس کے اوپر ہی اس کے جواب لکھے جاتے خط کے اوپر ہی، ہے نا. پھر جو اینکر آتی ہے تو اسے کہتے کہ جی یہ آپ اس کو پریزنٹ کریں، پھر اس کے جواب جو ہیں، اگر کوئی ایسا ہوتا تھا پالیسی میٹر، تو یہاں جب میں PTV میں تھا تو ہیڈ آفس جو ہوتا PTV کا، اس سے اس کا جواب لیا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے تو آپ کیا ہے کہ اگلی سمائی میں کوئٹہ سے کوئی ڈرامہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو وہ کہتے کہ جی ہاں آئے گا، فلاں صاحب ہیں، عدنان شکیل صاحب کا ڈرامہ دھواں آئے گا، لائک دس. تو وہ اس طرح سے ان سے پوچھ کے تو پھر اس کا جواب لکھا جاتا تھا. اور بہت
یعنی بہت اچھا وہ پروگرام بھی جو آپ کے خطوط جو ہیں جس طرح کا، یا خطوں کے جواب، یا آپ کی ڈاک، یا اس طرح کا کچھ نام ہوتا تھا. اپنی بات پی ٹی وی میں ہوتا تھا تو سلمہ بیگ کرتی تھی جی. کچھ عرصہ میں بھی اس کو ساتھ اس کو ایز اے پروڈیوسر کرتا رہا. تو وہ بہت ہی مقبول ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں اسے دیکھتے تھے. اس کے اندر کلپس بھی چلائے جاتے تھے، ریڈیو میں بھی پروگراموں کی جو جھلکیاں اس کو دکھائی جاتی ہیں اور اس طرح سے. تو یہ خود خطوں کے جواب جو ہے وہ ایک بڑا اچھا میڈیم تھا اور بہت ہی زبردست طریقے سے کیا جاتا تھا. اچھا کچھ پروڈیوسر بھی جب میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں یہ بھی ہو چکا ہے لطیفہ. تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک پروڈیوسر تھے جنہوں نے ڈرامہ بنایا، اور ڈرامہ سمجھو کہ جمعرات کو نشر ہونا تھا، ویکینڈ پہ جمعہ چھٹی ہوتی تھی تو جمعرات کو نشر ہونا تھا. اور اس کے خط تو اس نے بہت سارے خط لکھ کے فیک ڈاک کے حوالے کر دیے، اور عین وقت پہ جمعرات کو ڈرامہ نہیں چلا اور جمعے اور ہفتے کے دن کے خط پہلے مل گئے. تو یہ بھی سر ہمارے ہاں بھی شروع میں کچھ ایسے مہمان آتے رہے ہیں جن کو پتہ تھا ہم نے پروگرام کرنا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کال کیجئے گا یا آپ میسج اور کہیے گا کہ میں جو ہے وہ یوگنڈا میں رہا ہوں. اور یہ ہوتا ہے جی اصل میں انسانی رشتے سے جو انسان کی کمزوریاں ہیں نا، یہ اس میں شہرت بھی اس کی بہت بڑی کمزوری. صحیح بات ہے نا. جس طرح سے نا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مشہور آدمی ہوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دولت مند آدمی ہوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں طاقتور آدمی. بالکل. یہ تین چیزوں کی خواہش جو انسان کی بہت بڑی کمزوری. میڈیا پہ تو سر ایسا ہے، خاص طور پہ فلم میں، ٹی وی پہ، کہ میرے خیال میں کوئی مور دین 90% تو وہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کریئر کو جو مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں. بہت کم ہوں گے جو اس کو روزی روٹی کا ذریعہ بنائیں گے یا بن جائے گا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے مسائل اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ صرف ایک سین کے لیے، چھوٹے چھوٹے سینوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں، ہے نا، میں پہچانا جاؤں. یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آدمی کو پہچانے جائے. اور لاہور میں تو ایک ٹرینڈ ایسا ڈیولپ ہو گیا تھا فلم کے حوالے سے، جو ہماری گجر برادری ہیں تو وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ پیسہ ماشاءاللہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے تو اپنے نام سے موویاں بنائی جا رہے تھے سارے. ہاں اپنے والد کی مووی بنایا، اور میرے دادے تھے فلم بنا. ایک دن ایک میرے اسٹوڈنٹ آئے کہنے کہ وہ فلاں صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے. میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا سلام کہہ دیجیے گا. کہنے کہ وہ نام ان کا یہ ہے. میں نے کہا یار میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو کہنے کہ وہ تو آپ کو جانتے ہیں. میں نے کہا میں تو مشہور آدمی ہوں. تو وہ ان سے بہت انجوائے کیا اور میرے باقی سننے والے بھی انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بعض کا. اچھا بعض کو ہم ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مطلب وہ ہمارے گھر کا فرد بن جاتا ہے. لیکن کبھی وہ سڑک پہ نظر آئے تو یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو پہچان لیا، اس نے ہمیں کیوں نہیں پہچانا. کیونکہ ہم اسے وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم اسے جانتے ہیں وہ بھی شاید ہمیں جانتا ہوگا. سر ایک لطیفہ آپ جی پلیز. میں نیو یارک میں تھا تو میرے کزن جو بچپن میں ہی امریکہ چلے گئے تھے، لاہور کے تھے ویسے، تو ہمیں وہاں کبھی خان صاحب نظر آ گئے نیو یارک میں. ٹھیک. تو وہ میرے کزن جو ہے نا ان سے ملے جا کے، تو ان سے کہتے ہیں جی کہ کبھی آپ نے مجھے پہچانا؟ ان کے جی سوری نہیں پہچانا. میں بچپن سے آپ کے آپ کے بچپن سے اور آپ نے مجھے پہچانا. احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جیسا اس کو جیسے ہم اسے جانتے ہیں تو یہ ہمیں بھی جانتا ہوگا چیزوں کو. تو یہ کبھی کا ذکر آ گیا ماشاءاللہ جی، نئے ڈرامے اس کے آ رہے ہیں. ایک کبھی صاحب ریڈیو پہ بھی کیا کام؟ ریڈیو پہ سے ہی شروع کیا. اچھا. ہاں جی، مطلب یہ جتنے لوگ ہیں نا جی، محمد علی، جتنے ٹاپ کے ایکٹرز نظر آتے ہیں جی، آواز جو ہے پہلے تھی. اور کبھی صاحب نے تو ریڈیو ان سب کی آواز طلت ہو گئے. یہ تو ریڈیو کی پیداوار ہے. صحیح ہے نا. میں حیدرآباد میں رہا ہوں کچھ عرصہ پروڈیوسر 3-4 سال. تو وہاں جا کر مجھے پتہ چلا، بلکہ پتہ کیا، عابدہ پروین تو اس وقت میرے سامنے ہی وہاں تھیں، ہے نا. وہ آؤٹ ہو چکی تھی روبینہ قریشی، اور اس کی جگہ پہ عابدہ پروین جو ہیں آ چکی تھیں. اچھا. محمد علی وہاں سے گئے، مصطفیٰ قریشی وہاں کی ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی. بلکہ ایک مرتبہ میں ایز اے ڈیوٹی آفیسر بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑی دیر بعد ایک انٹری ہوئی، میں نے دیکھا یوں تو پتا چلا مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں. السلام علیکم. آپ کے جو گیٹ ہے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا، وہاں ایک مقناطیس لگا ہوا ہے. میں اس کے آگے سے گزر نہیں سکتا. یہ مجھے اندر کھینچ لاتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا بیٹھے چائے پی، گپ شپ کی، لوگوں سے ملے، کیونکہ وہ پرانے وہاں کے آرٹسٹ تھے.
اور محمد علی کی اور مصطفیٰ قریشی کی جو ریکارڈنگ ہے ڈراموں کی وہاں ابھی بھی ایل پی میں محفوظ ہیں. جو توے ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہاں ریکارڈنگ اس وقت ہوتی ہی اس میں تھی, ٹیپ نہیں ایجاد ہوئی تھی جو سمجھ لیں یا اس اسٹیشن پہ نہیں پہنچی تھی. تو وہ جو لانگ پلے تھے ایل پی, پھر ہم نے کئی مرتبہ پرانا آرکائیو نکالا اور ان لوگوں کی آوازوں کو شفٹ کیا اس کے اوپر, اور بعد میں کبھی کوئی ایسا سیلیبریشن آتی تھی تو ہم سناتے تھے کہ جی محمد علی ہمارے آرٹسٹ تھے, مصطفیٰ قریشی. اور عابدہ پروین تو تقریباً میرے سامنے ہی معروف ہوئیں. اچھا. اور کئی انٹرویوز میں نے اس کے کیے اخبارات کے لیے, ٹی وی کے لیے, اور اس نے میری ایک غزل بھی جو ہے بڑی محبت میں گائی اس نے. اچھا. تو یاد ہے آپ کو؟ ہاں اس کا ایک دو شعر تو یاد ہے. جی ہاں ہو جائیں. کروں کیا کہ دل نہیں مانتا کبھی اس نگر کبھی اس نگر, مجھے خواب بھی تو عزیز ہیں مجھے جاگنا بھی ہے رات بھر. اور سوان مطلب کوئی یہ پہلا شعر تھا اس کا مجھے. میرا راستوں میں نہیں ہے گھر, میرے گھر کے ہیں کئی راستے, میرا راستوں میں نہیں ہے گھر, اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. تو بہت بڑی اس نے نیاز احمد موسیقار تھے کراچی کے. اچھا. تو نے پی ٹی وی کراچی پہ تو اسی نے اس کو کمپوز کیا تھا, اور پی ٹی وی کراچی ہی پہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی. پھر اس نے لا کے مجھے دی, میں نے اس کو ایک ڈرامے میں بعد میں اسے شامل کیا. مستقبل ایک پلے تھا چائلڈ لیبر پہ بنا ہوا. سر جیسے فلم ہے, ہم نے ویسے پچھلے پروگرام میں پہلے پروگرام میں کمپیریزن کیا تھا مختلف میڈیمز کا. ریڈیو کے ساتھ جو انٹریکشن لوگوں کی بنتی ہے, جو ایفیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے, وہ باقی میڈیم سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. میں ایک لیٹسٹ آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ 3-4 دن پہلے جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں عمر, یہ میرے پاس آئے, کہتے ہیں کہ یار ایک بندے کی کال آئی تھی, وہ کہتا ہے کہ میں پہلے اسلام آباد رہتا تھا اور میں بہت ریگولر ایف ایم سنتا ہوں اور میری لائف کا ایک حصہ بن چکا ہے, اب میں رحیم یار خان شفٹ ہو گیا ہوں اور میں شدید پریشان ہوں, میں کیا کروں. اس نے وہاں سے کال کی, ہاں انہوں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس کو لنک کیا. تو میں نے کہا ان کو آپ بتاتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, بتاتے کہ میں اظہر نیاز ابھی رحیم یار خان نہیں ہے. ہاں جی انہوں نے بتایا, تو آپ لائیو سن سکتے ہیں ان کو, ادھر لائیو دیکھ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ایفیلیشن بہت ریڈیو کی بڑی اسٹرانگ ہے بھائی. کئی ایک لوگ ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اور وہ بڑے ہی محبت میں کا اظہار کرتے ہیں. کئی بار آپ دیکھا ہوگا کمرے میں آ جائیں گے بزرگ لوگ اور آ کے بیٹھ کے تو رونے لگیں گے, اور کبھی ان کا دل کرے گا کہ ہم بس اپنے قدموں میں ہی بیٹھ جائیں, اور وہ اتنی محبت اور اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اور ہم جو ہیں کتنے گناہ گار لوگ ہیں. اور مشورہ لینے کے آ جائیں گے, اپنی زندگیوں کو اپنی جائیدادوں کو وقف کرنے کے لیے آ جائیں گے. آپ جی آپ بتائیں. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں ایک صاحب آتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن بہت بزرگ تھے, اور وہ کافی عرصے سے کالز کر رہے تھے جی کہ ملنا ہے. تو ہم چونکہ ہم نے نہیں دیکھا تھا, مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ وہ اتنے بزرگ ہوں گے. وہ ایک دن گیٹ سے کال آئی کہ جی میں ملنے کے لیے آیا اور میں گیٹ پہ ہوں. تو میں نے کہا جی آپ, اور میں کدھر آؤں, میں نے کہا جی آپ گارڈ سے پوچھ لیں, آپ کو راستہ بتا دے گا, مطلب میں جی عام نارمل وہ. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا سیڑھیوں سے ایک بندہ لاٹھی کے سہارے بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کے آ رہا ہے. تو مجھے پتہ چلا اچھا یہ وہ صاحب ہے, اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, اور کہ مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ اتنے بزرگ ہوں گے اور وہ اتنی محبت سے اتنے دور سے ملنے کے لیے آئے. ہاں تو یہ ایفیلیشن نہ تو فلم کے ساتھ کسی کی نہ کسی اور میڈیم کے ساتھ, یہ ریڈیو کے ساتھ یہ بالکل دلوں کا معاملہ ہے. اور اصل میں مطلب اس کو بھی ایک خصوصیت کے طور پہ اس پہ بات کریں گے بھی, اچھا کہ جو لفظ ہیں اور جو آواز ہے اس کو ہم مطلب یہ بھی ایک ٹاپک ہے ہمارا, چلیں صحیح ہے, پھر اس کو ہم آگے بات کریں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ریڈیو کی. صحیح. سر کچھ پس منظر کے حوالے سے جو ریڈیو ہے نا, یہ جس کی ایک اور بہت خوبی یہ ہے جس کو آپ بیک گراؤنڈ کہتے ہیں, پس منظر جسے ہم کہتے ہیں, اور شاید ہی کوئی میڈیم ہو جس کو آپ کوئی بھی اور کام کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ریڈیو کر سکتے ہیں آپ. مثال کے طور پر ریڈیو آپ چل رہا ہے, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, ریڈیو چل رہا ہے, بالکل گھر کے کام کر رہے ہیں, ایز اے بیک گراؤنڈ ہے نا آپ کے استعمال ہو رہا ہے. آپ چائے پی رہے ہیں, ریڈیو آن ہے. آپ کچن میں کھانا پکا رہے ہیں, آپ جو ہے ایز اے بیک گراؤنڈ آپ سن سکتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ بھاگ رہے ہیں, ریڈیو لگا ہوا ہے نا, آواز آ رہی ہے. کوئی بھی کام آپ کچھ بنا رہے ہوں, آپ کچھ کر رہے ہوں, آپ کچھ سوچ رہے ہوں, آپ کچھ پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, ہے نا, ڈوئنگ اور نتھنگ, آپ جو ہیں ایون
جیسے سوچنے کا میں نے کہا، سوچنے کو انہینس کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک چل رہا ہے یا کوئی اور آواز چل رہی ہے اور آپ بیٹھے سوچ رہے ہوں، جس طرح میں نے ریڈیو پہ کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے، مجھے ایک فلم تھی جس میں یہ سین بہت ہی آپ کو شاید یاد ہو سوچنے کی وجہ سے، بڑا زبردست سین ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کا جو موبائل فون ہوتا ہے وہ لے لیتے یا ٹیچر کمرے میں کلاس میں لے کے آ گیا تھا، وہ مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کو پرنسپل سے ملے گا، تو وہ جاتا ہے دوسرے دن پرنسپل کے کمرے میں، آگے سیکرٹری بیٹھی ہوتی ہیں، پرنسپل پیچھے جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یوں کر کے دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ مجھے پرنسپل سے ملنا ہے، کہنے کیوں؟ کہنے گا کہ وہ میں نے موبائل اپنا اس سے واپس لینا ہے، تو میری ٹیچر نے کہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ نو یو کانٹ میٹ ہم ہی از بزی. اچھا، تو وہ یوں کر کے دیکھتے کہتا ہے از ناٹ بزی، ہے نا، ہی از لون، ہی از بزی، ہی از تھنکنگ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سر اس کرائٹیریا پہ تو ہماری پوری قوم ہی بہت بزی ہے، بہت بزی ہے جی، ہے نا، مصروف ہوں اتنا کہ کوئی کام نہیں ہے. صحیح. تو یہ سوچنا بھی ایک کام ہے نا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ سوچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے سوچتے ہی رہیں، اس کے لیے بھی اتنا ایک وقت ہوتا ہے نا. گیان دھیان جو ہے وہ بہت، میں اکثر یہیں سے کسی سے سنا اور اب میں اس کو آگے پھیلا رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ جو ہیں 5-10 منٹ جو ہیں بالکل خاموشی سے اپنے کمرے کی کنڈی اندر لگا کے اگلے سوچیں آپ کے اگلے، آپ نے جو پلاننگ ہوتی ہے نا کریئر کاؤنسلنگ کی جیسے ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا کیا ہے، تو اس کو آپ سوچیں کہ اچھا میں اب یہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میری عمر ہے، یہ ہو گیا، اگلا میں نے کیا کرنا ہے. صحیح. اور سوچے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر میرا کوئی اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے نا تو مجھے اس کی توفیق دے، مجھے اس کی طاقت دے، اور تاکہ میں اس کام کو تیرے کام کو، تیرے بندوں کے کام کو آگے بڑھا سکوں، ہے نا. اور پھر اس کو سو جائیں پھر کچھ نہ کچھ پڑھ کے، ہے نا. اور ابھی جب آپ جاگتے ہیں تو مجھے وہ داغستان والے جو رائٹر ہیں رسول حمزہ توف کا جملہ آتا ہے، کہتا ہے جو صبح جب اٹھیں تو آپ ایسے نہ اٹھیں جیسے بچھو نے کاٹ لیا ہو، بلکہ اس خواب کے بارے میں سوچیں جو رات آپ نے دیکھا تھا. تو یہ ایک خوبی ہماری جو ہے نا اس کی بہت بڑی ہے ایز اے بیک گراؤنڈ کے، جو کہ کسی بھی دوسرے میں نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنا پڑتا ہے. اگر کمپیئر کریں ہم، ریڈیو کو کوئی اہتمام نہیں کرنا، آپ نے لگایا ہے اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں. صحیح. ٹیلی ویژن جو ہے لگا کے آپ کچن میں چائے نہیں بنا سکتے. بالکل، آپ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھیں گے تو آگے بیٹھ رہے ہیں. اچھا، پھر آگے بیٹھتے بھی کچھ تھوڑا سا اور بھی اہتمام کر رہے ہیں آپ نے، لائٹ کم کر دو، یا یہ ادھر والی کم کرو، ادھر والی آن کرو، ادھر کرو. اسی طرح سے اخبار پڑھنی ہے تو آپ نے اخبار کے لیے اہتمام کرنا ہے. اخبار اٹھائیں گے، اس کو تلاش کریں گے، اچھا یہ پڑھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، پھر لائٹ ادھر سے آنی چاہیے، سامنے نہ ہو، یوں نہ ہو، دائیں بائیں بیٹھے کرسی پہ آرام پہ جو کیسی اہتمام کرنا پڑتا ہے. اچھا، اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے آپ کی لیونگ میں اور آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ٹی وی نہیں ہے، وہ ریڈیو ہی ہے. صحیح، بالکل، ہے نا. ٹی وی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں خاموشی آتی ہے. اچھا، ہے نا. اچھا، کہ ٹی وی پہ اب خاموشی ہو گئی تو آپ کچن سے نکل کے بھاگیں، یار کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹی وی ہے. لیکن اگر آپ سب سمجھ رہے ہیں اسے تو دین وہ بٹ صاحب کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، طارق بٹ صاحب کا. وہ لندن میں ہوتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو کہہ لیں یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ریڈیو پیلتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے ریڈیو پیلتے ہیں. تو وہ مطلب بولنا تو یہ جو ہے کوئی ایسا سچ ریڈیو نہیں ہے. تو ریڈیو اگر ہے تو وہ اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایز اے بی جی، ایز اے بیک گراؤنڈ آپ کی اپنی ایکٹیویٹی میں وہ ایڈ کرتا ہے. اور بعض اسٹوڈنٹ تو میں نے پوچھتا ہوں کئی مرتبہ کبھی کون سنتا ہے ریڈیو اس طرح، تو لوگ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، ریڈیو لگا ہوا ہے. صحیح ہے نا. کوئی اور میتھمیٹکس کر رہے ہیں تب بھی ریڈیو، یعنی وہ ایسے عادی ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ میوزک کے یا پروگراموں کے یا کچھ کے، وہ ساتھ لگا رہتا ہے اور آپ اس کو جو ہے بالکل سنتے رہتے ہیں ایز اے بیک گراؤنڈ کے. کچھ لوگ جو ہیں سوتے ہوئے وہ لگا لیتے ہیں، پروگرام لگایا. ایک ہماری لسنر ہوتی تھی خاتون، وہ کہتی تھی ہمارے گھر میں 24 گھنٹے FM 102.2 لگا رہتا ہے. ہمیں کوئی بھی بچے آ رہا ہے اسکول سے یا آ رہا ہے، بس ایک سیٹ لگا ہوا ہے اور ریڈیو اس پہ آن ہے.
اور وہ لگا رہتا ہے. جب ہم سوتے ہیں رات کو کہیں تو تب جا کے وہ جو ہے ریڈیو بند ہوتا ہے نا. تو وہ یہ ریڈیو کی خوبی ہے جی بہت بڑی ہے نا کہ ہم جو ہے اس کو اس کے اوپر لے کر چلتے ہیں. FM 102.2 جی اگر اس کے لسنر ایک شخص نے کہا کہ آپ کا ریڈیو سن کر میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مسلمان ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ ہے نا. اور میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ یار وہ دوبارہ کہیں بھی ملے تو میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اس کا کبھی انٹرویو. یہاں ہمارے میجر صاحب ہیں ایک ویسٹیج میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا ریڈیو سنتا ہوں, قرآن پاک کو سنتے ہیں. میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا کہتے ہیں, بس ایسا کچھ ہوا کہ میں اسکول جانے لگا ادھر جگہ تو قرآن پاک باقاعدہ مولوی صاحب سے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکا. لیکن آپ کا ریڈیو سن کر اب میں اس قابل ہوں کہ صرف تلاوت سنوں تو مجھے ترجمہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا کہ یہ کیونکہ آپ کا ترجمہ اس کے ساتھ آتا ہے اور میں پچھلے 7 سے 8 سال سے سن رہا ہوں تو مجھے پورا قرآن پاک اب ترجمے کے ساتھ آتا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے ریڈیو پر کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلتا ہے. اگلے موضوع پہ آتے ہیں جی سر. ایک آج کا ہم آخری ٹاپک جو ہے, آخری خصوصیت آج ہم ڈسکس کریں گے, پھر مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی. سر چوائس ہونا, سلیکشن ہونا, انتخاب کا ہونا, یہ بھی اچھا ہاں اس میں جو ہے چیزوں کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ چوائس 2 لیول پر ہو رہی ہوتی ہے جی. انتخاب مثال کے طور پر اگر ہم اسی کو اگر کمپیئر کریں پرنٹ کے ساتھ تو ذرا سی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں ہمارے سامعین کو بھی, کہ مثال کے طور پر جو چیز بھی چھپتی ہے وہ انتخاب ہوتی ہے کسی نہ کسی کا. جو اخبار میں چیز چھپتی ہے وہ ایڈیٹر کا انتخاب ہوتی ہے اور جو یہاں ہوتی ہے وہ پروڈیوسر کا انتخاب ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا ریڈیو پہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ پروڈیوسر یہ سوچتا ہے کہ یا میرے ٹارگٹ آڈینس کون ہے جی, اور میں نے کس طرح کی بات کرنی ہے, کیسے لفظ استعمال کرنے ہیں, صحیح, کیسے تاکہ وہ ڈائریکٹ اپنے سامع جو ہے ان تک وہ یہ بات پہنچا سکے کہ یہ بات ہے. اور اس کو پتہ ہے پروڈیوسر کو سامعین کی مجبوری کا کہ ریڈیو دوبارہ نہیں بات کرتا ہے نا, حرف مقرر نہیں ہے وہ, اور وہ ٹرانزٹ ہے کہ نہیں سنا تو گیا. بالکل. اس لیے اسے ایک ہی وقت میں جو بات کہنی ہے اسے کم سے کم لفظوں میں بالکل اور بہترین انداز میں اسے پیش کرنا ہے تاکہ بات جو ہے صحیح کمیونیکیٹ ہو سکے. بالکل. جبکہ وہاں اخبار میں جو چیز اس نے چھاپ دینی ہے اس کا انتخاب قاری نے کرنا ہے. اخبار اس کے گھر میں آ گئی, بالکل, کیا اس نے پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے وہ قاری پر ہے. ایڈیٹر نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے کر کے بھیج دی ہیں اس کو, بالکل, لیکن وہ اس کے پاس اب انتخاب ہے کہ جی وہ لیٹر ٹو دا ایڈیٹر پڑھے نہ پڑھے, ایڈیٹوریل پڑھے نہ پڑھے, خبریں کرائم کی پہلا پیج, سٹی پیج, اشتہارات, یہ وہ نہیں ہے نا. وہ اب اس کا انتخاب ہے, وہ اس کو پڑھے گا. صحیح. لیکن یہاں پروڈیوسر کی ذمہ داری, اچھا یہاں جو پروڈیوسر ہے ریڈیو والا وہ منتخب کر کے اس کو بھیجتا ہے اور اس کی اب مجبوری ہے کہ اس نے وہی سننا ہے جو اس کو سنایا جا رہا ہے نا. چاہے جائے کہ وہ ایسا وقت میں چینل بدل لے یا ذہنی طور پر سوئچ آف کر دے یا چینل سوئچ آن آف کر دے, کسی اور چینج کر لے, یہ تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے اب اس کی مجبوری ہے, اس نے وہی سننا ہے. اس کا انتخاب پروڈیوسر کا انتخاب. اس کا مطلب ہے کہ ریڈیو کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو کانٹینٹ بھیج رہے ہیں وہ کیسا بھیج رہے ہیں, اس کو پازیٹیو ہے نا. نیگیٹو تو بکتا ہے لیکن اسے پازیٹیو اس کی سوچ کے مطابق, اس کو آگے بڑھنے کے مطابق, اس کو موٹیویٹ کرنے کے مطابق, اس کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد اس کو انٹرٹین کرنا, یہ سارے کا سارا شوڈ بی اے کریکٹ انفارمیشن. انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ ہونی چاہیے, تعلیم جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے, اور انفارمیشن جو ہے کریکٹ ہونی چاہیے, اور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہونا چاہیے. جو ہم 3 چیزیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے کسی میڈیا کی ضرورت ہوتی ہیں یا اس کے آبجیکٹو ہوتے ہیں, تو ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی ایجوکیشن ہے, انفارمیشن ہے اور انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کے پیچھے کچھ کر, تو یہ تینوں جو ہے کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے. اور پروڈیوسر جو ہے پروڈیوس کر رہا ہے, جو اینکر جو بات کر رہا ہے, یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آگے ایک مجبور آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کی بات سننی ہے. بالکل ہے نا. مجبور میں اس معنی نہیں کہہ رہا, وہ آزاد ہوتا ہے نا,
لیکن وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہوتا ہے کہ وہ خود سے اس کو چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا آف ہوتا ہے یا آن کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پروڈیوسر پر، جبکہ ایڈیٹر پر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز اس کے اندر رکھ دیتا ہے وہ. بالکل. اور اس کی پالیسی اور طرح کی ہوتی ہے، یہاں وہ پالیسی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. سامعین محترم، پروگرام ریڈیو پروڈکشن اب سماعت فرما رہے تھے رفاہ FM 102.2 پہ. ہمارے ساتھ موجود رہے اس پروگرام کے ماہر جناب اظہر نیاز، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، میڈیا سائنسز کے استاد اور انچارج رفاہ FM 102.2. اور جو آج موضوع تھا وہ ریڈیو کی مختلف خصوصیات جو کچھ پچھلے پروگرام میں ڈسکس ہوئیں اور کچھ آج ہوئیں. انشاءاللہ جو باقی کچھ چیزیں ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے لیے پیش کریں گے. سر بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.